الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت کی باتیں چینل کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز کی فضیلت اور اس کا طریقہ لے کر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس نماز کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی اور ان سے سن کر آگے ساری امت تک یہ اطلاع پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو یہ جو صلاۃ التسبیح ہے ہر روز پڑھا کرو۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، اور ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھا کرو۔ مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھا کرو۔ اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز لازمی ادا کریں۔ اس سے آپ اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی کتنی ترغیب میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ فضیلت اس نماز کی یہ ہے جو یہ نماز اس طریقے سے پڑھے گا جو کہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ملے گی کہ جو یہ نماز پڑھ لے گا تو اگر اس کے ذمے پر جتنی ریت کے ذرات ہیں اتنے گناہ ہوں گے تو وہ بھی اللہ کریں معاف فرما دے گا۔ حتیٰ کہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اس نماز کی برکت سے اللہ کریں معاف فرما دے گا۔ آئیے اب اس کا طریقہ سماعت کرتے ہیں۔ یہ 4 رکعت والی نماز ہے جو کہ ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 15 مرتبہ پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اور کوئی بھی سورت ساتھ ملائی جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، اور یہ ہر رکعت میں ایسا کیا جائے۔ فاتحہ شریف کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح یعنی تیسرا کلمہ پڑھا جائے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر رکوع میں یہی تیسرا کلمہ پھر پڑھا جائے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی سجدہ میں جانے سے پہلے جب رکوع سے کھڑا ہو جانا ہے یعنی سبحان سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے جلسہ ہوتا ہے اس میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی، یعنی سجدے کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ تسبیح پھر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح یعنی تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، اور یوں 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح یعنی تیسرا کلمہ مکمل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ نماز تھوڑی سی لمبی ہے، 4 رکعتوں والی ہے، لیکن اندازہ کریں اس کی فضیلت تو دیکھیں۔ اتنی فضیلت ہے کہ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو یہ نماز پڑھنے کے بعد
وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ نماز مکمل ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے تو مفسرین مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ کریم ان کلمات کی برکت سے جو نماز تسبیح کے اندر پڑے گئے اللہ کریم اس کی برکت سے اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، حتیٰ کہ رزق میں برکت کی دعا ہو وہ بھی پوری ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کام رکا ہوا ہو وہ اس کے لیے بھی دعا کرے گا تو اللہ کریم اس کام کو جاری و ساری فرما دے گا۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، بے روزگاری کا دورہ ہے، تو چاہیے کہ شب بارات میں خصوصی طور پر اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے یہ پورے سال میں جب چاہیں پڑھ سکتی ہیں، دن میں، رات میں، گھر میں، مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خصوصی طور پر شب بارات جو بڑی عظمت والی رات ہے، گناہوں سے بخشش اور معافی کی رات ہے، اس میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔